صدیق اکبر صدیق اکبر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مذہب اسلام میں ایک اللہ کی عبادت ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے نیک بندوں سے محبت و عقیدت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نیک اچھے اور مقدس بندوں سے اصلی سچی اور حقیقی محبت تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ نے جو راستہ دکھایا اس پر چلا جائے اور ان کا کہنا مانا جائے اور اپنی زندگی کو انہی کے بتائے ہوئے راستے پر گزارا جائے۔ انہی نیک اور سچے بندوں میں ایک ایسے بندے بھی ہیں جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا، اور وہ ذات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسری عظیم اسلامی شخصیتیں، ان سے اصلی سچی حقیقی محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے، اور ان کا راستہ اسلام ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، رمضان روزے رکھے جائیں، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، اور اگر طاقت ہو تو حج بھی کیا جائے۔ جوئے، شراب، زنا، سود، جھوٹ، غیبت، فلمی گانوں، تماشوں اور پکچروں وغیرہ ناجائز کام سے بچا جائے۔ کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، ان کے ساتھ حقیقی محبت یہی ہے۔ ہم بزرگوں کی عقیدت میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام میں جائز بھی ہے، اور کچھ لوگ ایسے کام بھی کر دیتے ہیں جو ناجائز ہے۔ میں آپ کو ایسے کچھ کاموں کے بارے میں بتاؤں گا جو کرنا جائز ہے۔ گئے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ اور خیرات، غریبوں کو کھانا کھلانا، اس طرح نیاز و فاتحہ کرنا اور لوگوں کو پڑوسیوں کو کھانا کھلانا کار ثواب ہے۔ لیکن اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نیاز و فاتحہ حلال چیز پر ہو، اس کے لیے چاہے شربت ہو، کھچڑ اور ملیدے کو ضروری خیال کرنا ہے کہ انہی چیزوں پر فاتحہ پڑھا جائے، یہ غلط خیال ہے اور جہالت ہے، بلکہ ہر حلال چیز پر فاتحہ پڑھ کے کھلانا جائز ہے اور کار ثواب ہے۔ دوسری بات یہ کہ نیاز و فاتحہ میں دکھاوا نہ ہو، بلکہ کار ثواب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور امام حسین اور دوسرے شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ثواب پہنچانے کے لیے ہو۔ جو کام مسلمانوں کے درمیان رائج ہے وہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی گناہ کام نہیں ہے، لیکن اگر کرتا ہے اور نیت اچھی ہے، خدا کی رضا حاصل کرنے کی ہے، تو اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تیسرا یہ کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کام ضروری نہیں ہے، اس میں اس کام کو کرنے کے لیے قرضہ وغیرہ لینا یا کسی کو پریشان کرنا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو صرف قرآن شریف، کلمہ طیبہ یا درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کرے، یا نفل نماز یا روزہ رکھ کے ایصال ثواب کرے تو بھی کافی ہے، اس کو ثواب اس کا ملے گا اگر نیت اچھی ہے تو اچھی بات۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیاز و فاتحہ اور بزرگوں کو یاد کرنا یہ اچھی چیز ہے، اور ان کی مخالفت کرنا یہ غلط چیز ہے، لیکن جو شخص اس کام کو ضروری سمجھے وہ بھی جہالت اور بڑی بھول پر ہے۔ چوتھی اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ نیاز و فاتحہ کو ہاتھ میں دیا جائے، لٹایا نہ جائے۔ آج کل یہ رواج ہے کہ گاڑی کے اوپر سے یا لوگ چھتوں پر چڑھ کر پھینکتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے رزق کی بے حرمتی ہے جو کہ حرام ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیاز و فاتحہ کے ذریعے ثواب ملتا ہے، بلکہ کسی غریب بیمار کا علاج کرا دینا، کسی بال بچے دار بے گھر مسلمان کا گھر بنوا دینا، اس طرح بے قصور کو جیل سے چھڑوا دینا، امام و مؤذن کو تنخواہ دے دینا، یہ سب کار ثواب ہے۔ پانچواں یہ کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات اہل بیت کا ذکر کرنا یہ جائز ہے اور خیر و برکت اور رحمت کا باعث ہے، لیکن ذکر شہادت کا مقصد ان واقعات کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہو اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، لیکن ان کو یاد کر کے رونا گڑ گڑانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ جائز نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ شریعت میں عورت کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو موت کے تیسرے دن تک اجازت ہے، باقی دن حرام ہے۔ ہاں اگر ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے غم ہو جائے یا آنسو نکل جائے تو یہ محبت ہے۔